جب کوئی بھی خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ ہر کام کرنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، نعت پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تراویح سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ ہی کرکرا جاتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو جس کام میں مزہ نہیں آتا وہ کام اللہ کے لیے ہوتا، اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا جو نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے نماز پڑھی اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے زکوٰۃ دی اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے حج کیا اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا اس کا بدلہ کیا ہے؟ خود خدا ہے، جنت دینے والا خدا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ کون آدمی نہیں رکھتا۔ جو آدمی بے شرم اور بے حیا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ یہ آدمی بے شرم ہے، اس کا ایمان چلا گیا۔ جانتے ہیں روزہ کون نہیں رکھتا؟ جو ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنا مشکل کام ہے تو بتائیے انصاف سے 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا؟ 7 سال کی بچی روزہ کیسے رکھ لیتی ہے؟ مطلب صاف ہے، ہمت کرے تو روزہ رکھنا بچے کے لیے بھی آسان۔ بچے کا باپ ہمت ہار گیا، اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اور ایک آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے ایک پوٹری دوائی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر سے سمجھی آئے کیا کیجئے گا، میں تو بیمار ہوں، روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن شوگر ہے، پریشر ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا دھوکہ دنیا سے چلے گا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ایک آدمی تھا، بیوی بال بچے سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، پھلوری بنا لو، پکوڑی بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو۔ اب بیوی حیرت میں ہے کہ فرمائش کتنی کر رہا ہے، روزہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو گھوٹالہ کرتا تھا، گھر والے کو بتا تھا کہ میں روزے سے ہوں لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لنگی لے کر کے دریا میں جاتا تھا، ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا تھا، فرمائشی پکوڑی کھا رہا ہے، فرمائشی پوڑی کھا رہا ہے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ جیسے ہی بھوک لگی، پیاس لگی، دریا میں آ کر کے ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑوں مچھلی منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر، دوسرا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بھائی کچی مچھلی منہ میں، کانٹا اوپر کانٹا نیچے، بات کیا ہے؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ اور ایک تماشا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ کون آدمی ہے جانتے ہیں آپ؟ روزہ رکھنے والا؟ ایسا نہیں، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، سوئے گا پھر بھی عبادت میں، کھانا کھائے گا پھر بھی عبادت میں، یہاں تک کہ پیشاب کے لیے جائے، پاخانے کے لیے جائے، تب بھی عبادت میں لکھا جاتا۔ لیکن جانتے ہیں اس اعتکاف کے لیے جوان کو فرصت نہیں ہے۔ جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہوگا محلے میں، جو رات بھر بیڑی پھونکتے پھونکتے حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالتا رہتا ہے، اسی کو کرایہ کر کے بورو کر کے لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، آپ بیٹھ جائیے، آپ کے پاس دنیا بھر کا ٹائم ہے۔ وہ بوڑھا جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا جنازہ اٹھا دیا، اعتکاف کا تماشا کر دیا، اس لیے رمضان ملنے کے بعد بھی حالت نہیں بدلتی ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، رمضان میں تراویح کتنے دن میں ہوئی؟ 10 دن میں۔ رمضان میں تراویح کتنے دن میں ہوئی؟ 15 دن میں۔ تراویح ختم ہو گئی، لوگوں نے تراویح ختم کو کیا سمجھا کہ تراویح اب ختم، تراویح سے چھٹی۔ تراویح کے ختم ہونے کا مطلب تھا کہ قرآن ختم ہوا، قرآن مکمل ہوا، یہ مطلب تھا۔
تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے. اب 15 دن میں تراویح ختم، قرآن ختم ہوا، تراویح ختم سمجھ لیا. 10 دن میں قرآن ختم ہوا، ختم تراویح سمجھ لیا. اب لیلۃ القدر آ رہی ہے 20 کے بعد. اب مسجد میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. 83 سال کی رات آئی اور چلی گئی، یہ سوتا ہی رہ گیا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب تراویح کے لیے حافظ کا انتخاب ہوتا ہے تو کمیٹی کے لوگ بیٹھ کر کے کہتے یار ایسا حافظ لاؤ جو سپر فاسٹ ہو، راجدھانی ہو، شتابدی ہو، سیدھے ایک دن میں بہار سے دلی پہنچا دے، کٹیہار سے دلی پہنچا دے. تو جیسی روح ویسا فرشتہ. ایک حافظ آ گیا، حافظ تھا نہیں اندر سے، وہ بولا کہ آنکھ بند کر کے آپ کو دلی پہنچا دیں گے ایک دن میں، اس بار ہم کو موقع دے دیجیے. تو لوگوں نے کہا یار نہیں، بہت بھاری تراویح ہو جائے گی، 3 دن میں ختم کر دو. پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے، تیسرا دن جب آیا تو کیا کہتا ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مٹھائی بانٹو، ختم ہو گئی. اب اس میں ایک آدمی تھا، اس کو شک ہوا سورہ یاسین تو پڑھی نہیں ہے، صرف یعلمون تعلمون کر کے سیدھا دلی پہنچایا ہے. تو وہ آدمی کھڑا ہوا کہ حافظ صاحب ضرور دال میں کالا ہے، ضرور گھوٹالا ہے. میں پیچھے رہا، سورہ یاسین تو آئی نہیں. اب یہ چور سمجھ گیا کہ میری چوری پکڑی جا رہی ہے. اس نے سوچا کہ نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، یہ منطق سے کیسے نکلتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. کہتا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دیا تھا. یہ مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے. اگر میں پڑھ دیتا تو پیچھے آپ لوگ زندہ نہیں رہتے، سب مر جاتے. تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو. اللہ کا تمہیں یہ ایک تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے، بے شمار برکتیں دن رات برستی ہے، اللہ کی رحمتیں. اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو، کر لوں میں زبار نظروں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت. پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو. اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو. اللہ کا تمہیں یہ کہ انشاءاللہ 20 دن میں تراویح پڑھ کر کے چھٹی کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، اور 2-3 منٹ میں گزر جائے گا، اور بہت دھیان سے آپ سن لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ کا اتنا اچھا جلسہ ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما. دھیان سے سنیے گا، بہت جلدی سے نکل جائے گا. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دور کے عالم تھے. کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اپنا مکان نہیں تھا. پوچھا کہ حضرت کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا مکان نہیں، تو کہنے لگے کہ موت کے بعد اپنا مکان، کرایہ کا مکان، دونوں برابر ہو جاتا ہے، دونوں سے نکلنا پڑتا. آدمی مکان 4 مقصد سے بناتا ہے. 3 مقصد تو غلط ہے، 1 مقصد صحیح ہے.
तीन मकसद सही है, एक मकसद गलत है। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ये मकसद सही है। मकान बनाया है सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर दो ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज्यादा पैसा मत लगाइए, गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया। दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ इंसान आप हैं, आपका पैसा बर्बाद हो गया। जरूरत से ज्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की जबान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है, आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा है। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा ऐब दिखाने के लिए जा रहा हूं। कितना ही पैसा आप मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा ऐब है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहां भेज दीजिए। आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आपने दिल खुश कर दिया कि जिस माहौल में आप सुन रहे हैं उसी माहौल में आपका ज़मीर जिंदा है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह सुन करके आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खुदा कितना मेहरबान अपने बंदे पर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खुदा के तीन नाम है। पहला नाम है गाफिर। गाफिर कहते हैं थोड़ा माफ करने वाला। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह थोड़ा माफ करता है। अल्लाह का क्या नाम है? गाफिर। और दूसरा नाम अल्लाह का है गफूर। बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ करता है, अल्लाह का नाम गफूर है। अल्लाह का तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह हद से ज्यादा माफ करता है, अल्लाह का नाम गफ्फार है। अल्लाह का रिकॉर्ड आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। हर रोज हर रात लड़की से जिना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। मौत से ठीक एक रात पहले अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। दुनिया का कितना ही बड़ा आप गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोजी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायर शेर पढ़ रहा था, पैसा आ रहा था। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और खुश होगा। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है।
تھوڑی سی شان میں آپ نے بے ادبی کر لی، مانگنے کے لیے جس کے در پر آئے تھے وہ آپ کا دیا ہوا واپس لے لے گا، لیکن اللہ سے مانگیے، ان کی شان میں 1000 نافرمانی کیجئے، وہ دیا ہوا واپس نہیں لیتا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور کے لیے اعلان ہوا، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کو نصیحت ہو۔ تو وہ گڑ گڑانے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ میری پہلی غلطی ہے، معاف کر دو۔ حضرت عمر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی غلطی پر خدا پکڑتا نہیں ہے، پردہ ڈالتا ہے، دوسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، تیسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑا جاتا ہے۔ تحقیق ہوئی تو 100 مرتبہ کا چور نکلا۔ اور آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا یہ سن کر کے کہ پورے مجمع میں سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والا کون انسان ہے؟ یہ مردوں کا پنڈال ہے، اسی کے برابر میں عورت کا پنڈال ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس میں معاف کرنے والا کون بندہ بیٹھا ہے؟ اس پنڈال میں معاف کرنے والی کون ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی لائن میں ہے، سب سے زیادہ جلدی میں اس پنڈال میں اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو بیٹے کا باپ ہے۔ بیٹے کی غلطی کو سب سے جلدی میں معاف کرتا ہے، اور اس پنڈال میں ماں ہے، اپنے بیٹے کے قصور کو جلدی میں معاف کرتی ہے۔ جانتے ہیں ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب عین کھانے کا وقت آتا ہے تو ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ماں کے پیر پکڑا، منہ کھول کر کے معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا۔ اور جانتے ہیں ماں سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ ماں کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں، منہ کھولنے پڑتے ہیں، لیکن خدا کے آگے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دے۔